اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، ایمان والو تمہارا کام کیا ہے کہ جب جمعے والے دن جمعے کے لیے اذان ہو جائے، اعلان آ جائے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اور پیارے بھائیوں یہ جمعے کا دن اس امت کو اللہ نے جو سعادتیں بخشی ہیں ان میں یہ ایک عظیم دن جمعے کا دن بھی ہے۔ یہ دن اللہ نے یہودیوں کو بھی پیش کیا ہے، لیکن یہودی اس دن کو نہ پہچان سکے اور انہوں نے اس دن کی بجائے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا اور اسے عبادت کے لیے مختص کیا، گویا کہ وہ بھول گئے، چوک گئے، جو اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا وہ نصیب نہ ہوا، وہ نہ پا سکے۔ رب العالمین نے یہ دن عیسائیوں کو بھی دیا، لیکن عیسائی بھی اس دن کو نہ پہچان سکے اور انہوں نے اس دن کی بجائے اتوار کا انتخاب کیا، اور اللہ رب العزت نے اس امت کو جو آئی بعد میں، لیکن اللہ نے جمعے کا دن جو سعادتوں والا دن تھا اور ان دونوں دنوں سے پہلے رب العالمین نے یہ دن اس امت کو نصیب فرما دیا، اور یہ اتنا عظیم دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں یہ دن اللہ رب العزت کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دو دنوں سے بھی یہ اللہ کے ہاں عظیم دن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دن کے اندر بڑی سعادتیں رکھی ہیں، اور اس دن کے اندر ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ مومن جو بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اور اللہ کے نبی نے یہ بشارت سنائی کہ رب العالمین بندہ مومن کی اس دعا کو رد نہیں کرتے، وہ دعا پوری ہوتی ہے۔ پیارے بھائیو جمعے کا دن اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے، لیکن یہ کیسی محرومی ہے کہ اذان ہو گئی، اللہ رب العزت کا حکم تھا وَذَرُوا الْبَيْعَ، لوگوں کاروبار ترک کر دو، چھوڑ دو، یہ اللہ کا حکم۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس بات کو پہچان لو اور جان لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پیارے بھائیو جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرنا، کوئی چیز بیچنا یا خریدنا، آپ کے پیسے حلال کے، آپ کی خون پسینے کی کمائی، وہ لگایا ہوا سرمایہ وہ حلال کا، لیکن جمعے کی اذان کے بعد بے کرنا، اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول نقل کرتے ہیں، حبر هذه الامہ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس، اللہ کے رسول کے چچا زاد، جن کو اللہ کے رسول نے دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ کو قرآن کی سمجھ نصیب فرما دینا۔ وہ کہتے ہیں یحرم البیع، فرماتے ہیں جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا، بے کرنا یہ حرام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، ان کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں تحرم الصناعات کلھا، جمعے کی اذان کے بعد کوئی کام بھی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک ہی آرڈر ہے اللہ کی طرف سے، جب اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، بس پھر جلدی کرو، ترک کر دو سب کچھ اور دوڑے دوڑے آؤ، جلدی آؤ، ہمت کر کے پہنچو، لیٹ نہ ہو جانا، اللہ کی طرف سے جو سعادت ملنے والی ہے کہیں اس سے محروم نہ ہو جانا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے دن جس بندے کو اللہ توفیق دے دے، میرے پیارے بھائیوں دنیا کے اندر، اس لیے کہ یہ نفع ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، دنیا کے اندر ہمیں پتہ چلے کہ یہاں میں چیز بیچوں گا مجھے 1000 پہ 100 کا نفع ہے، لیکن میں تھوڑا سا آگے چلا جاؤں، تھوڑی سی محنت کر لوں، تھوڑا سا وقت پہلے چلا جاؤں تو میری یہی چیز مجھے 1000 پہ 200 نفع بھی دلوا سکتی ہے، تو بندہ ساری رات کی قربانی دے دیتا ہے، سفر بھی کر لیتا ہے، مشقت بھی برداشت کرتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں اتنی بڑی سعادت انسان، میں نے اور آپ نے ایک قدم اٹھایا، کتنا زور لگا ایک قدم اٹھانے پہ، کتنا وقت لگا، ایک قدم، فرمایا اس ایک قدم پہ اللہ کتنا اجر دیتے ہیں۔ 1 سال کوئی انسان مسلسل روزے رکھے، 1 سال کے مسلسل روزے،
اور آپ اندازہ لگائیں ایک روزے کا اجر جو اللہ رب العزت کے محبوب نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک روزے کی بدولت 70 سال کی مسافت تک انسان کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں. فرمایا ایک قدم اٹھایا اور اس ایک قدم پر رب العالمین کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے. فرمایا 1 سال کے دنوں کے روزے اور 1 سال کی راتوں کی تہجد کی نمازوں کے برابر ایک اٹھنے والے قدم پہ اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن کرنا کیا ہے؟ سنن نبی داؤد کی حدیث، اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغو، 5 کام جس انسان نے کر لیے جمعے والے دن. سب سے پہلے اس نے غسل کیا اور خوبصورت غسل کیا، بہترین غسل کیا. اچھے طریقے سے غسل کرنے کے بعد بکر وابتکر، جلدی اپنے گھر سے روانہ ہو گیا. ومشى ولم يركب، تیسرا کام یہ کیا کہ وہ پیدل چل کے آیا، وہ سوار ہو کے نہیں آیا. اس لیے اگر اللہ نے موقع دیا ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، پہنچ سکتے ہیں پیدل تو پیدل آنا چاہیے. ہاں ایک بندہ دور سے آتا ہے، سواری کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، پھر حرج نہیں. فرمایا پیدل چل کے آیا، سوار ہو کے نہیں آیا. تیسرا کام ودنا من الامام، اور چوتھا کام کہ امام کے قریب ہو کے بیٹھا. یہ نہیں کہ آج جلدی گیا اور آخر میں جا کے بیٹھا ہے. ودنا من الامام، اللہ رب العزت نے اگر ہمت دی، آپ پہلے تشریف لے آئے ہیں، کوشش کریں جتنا امام کے قریب ہو کے بیٹھ سکتے ہیں اتنا قریب بیٹھیں. واستمع ولم یلغو، فرمایا چوتھا اور پانچواں کام واستمع، خطبہ غور سے سنا اس نے. ولم یلغو، خطبے کے دوران کوئی فضول حرکت نہیں کی. لغو کام، خطبے کے دوران اپنی باتوں میں مصروف، کسی سے بات کر رہا ہے یا کوئی اور کام میں لگا ہوا ہے، نہیں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر خطبے کے دوران کوئی کسی کو کہتا ہے نا چپ ہو جاؤ، اس نے بھی لغو حرکت کی ہے، نہیں یہ کام بھی نہیں. فرمایا یہ 5 کام کر لیے تو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ کتبت لہ بکل خطوۃ یخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها. فرمایا گھر سے لے کر اللہ کے گھر تک جتنے قدم اٹھائے ہیں وہ 100 ہیں، وہ 1000 ہیں، وہ 500 ہیں، وہ 10 قدم ہیں. فرمایا ہر قدم کے بدلے رب العالمین 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کی نمازوں کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. لیکن یہ سعادتیں اسی کے لیے کہ جو خطبہ شروع ہونے سے بھی پہلے اللہ کے گھر میں آ گیا. اس لیے کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے مسجد کے دروازوں پہ کھڑے وہ اللہ کے نورانی ملائکہ وہ خطبے کے لیے آنے والوں کے نام جو لکھتے ہیں وہ رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں. فرمایا اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام نہیں لکھا جاتا. ہاں اجر اللہ کی طرف سے نماز کا مل گیا، جو خطبے میں بات سنی، سمجھی، عمل کیا، اجر ملے گا. اللہ رب العزت کے گھر میں بیٹھنے کا اجر ملے گا. لیکن جو جمعے کا اصل مقصد تھا اللہ رب العزت کی رضا اور گزشتہ پورے ہفتے کے گناہوں کی معافی اور 3 دن مزید گناہوں کی بخشش، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک جمعہ دوسرے جمعے تک یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے. لیکن اگر انسان جمعے کی اذان کے بعد بھی کاروبار میں لگا ہوا ہے، دکان کھلی ہے، کیوں جی گاہک آتے اس وقت ہیں، پیارے بھائی گاہک تو آئیں گے، بڑے آئیں گے، لیکن یاد رکھنا اللہ کی طرف سے پھر برکتیں وہ اٹھا لی جائیں گی، پھر دعائیں کریں گے، دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب روزی حلال کی نہ رہے، جب کھانا پینا حلال کا نہ رہے، پھر گڑ گڑاتے رہیں، مانگتے رہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. پھر صدقہ بھی کریں اور خوب کریں. رب العالمین طیب ہے، پاک ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اس کو پاکیزہ مال ہی اس کے راستے میں دیا جائے تو وہ قبول فرماتا ہے. حرام کا مال، حرام کی کمائی، چوری کا مال، سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ آپ خرچ بھی کریں، خوب کریں،
رب العالمین کو ایسے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ پاک ہے اور وہ پاک ہی قبول کرتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیو، جمعے والے دن اب پورا ہفتہ کریں کاروبار، کوئی نہیں روکتا کسی وقت، لیکن یہ رب کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، لوگوں وذر البیع، چھوڑ دو بے، چھوڑ دو اور ترک کر دو یہ بے، جب جمعے کے دن اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔